ویکس نے بیچ میں ہمیں انڈیکیٹ کر دیا تھا, اور وہ جو ان کے F-15 تھے غالباً جو ان کو دیے بھی شاید اسی مقصد کے لیے گئے تھے, ان کو ادروائز وائی دے ڈونٹ نیڈ F-15. انہوں نے 67 اسٹیٹ میں جب عراق کا نیوکلیر پلانٹ تباہ کیا سارا, ڈبل انجن یہ آئے, اور بیکاز کو ریفیولنگ کی ضرورت ہے, تو یہ انڈیا سے ہو کر کے ان کا پلان تھا کہ اوپر سے کشمیر سے ہو کر کے ہمارا نیوکلیر سیٹ اپ تباہ کر کے یہ نکل جائیں. برگیڈیئر صاحب یہ ہوا, یہ ایک دفعہ انہوں نے ٹرائی تو کیا نا, جب ہمیں انڈیکیٹ کر دیا تو پھر ہمارے F-16 فضا میں آگے تھے, جب سعودی ویکس نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یس, اور پھر ہم لوگ شور کرتے رہے جا کے ویکس تو یہ کرو وہ کرو, وہ کہتے تھے ہاکائی لے لو, ہم نے کہا نہیں ہمیں ویکس چاہیے. تو یہ سارا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تھریٹ تو ہے ابھی بھی, اگر تب تھا تو اب تو اور بھی زیادہ. جی تھریٹ دیکھیں نا, میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں نا, اس تھریٹ کو کیری آؤٹ کرنے کے ایجنٹس کون کون ہیں. وہ جو ایجنٹ اویلیبل ہے نا وہ تھوڑا سا دور ہے ادھر سے, لیکن جو دوسرا ہے اس کو لیجیٹمیسی نہیں ملی ہوئی ابھی تک, اس کو یہ لیجیٹمائز کر رہے ہیں. پلیز ریمبر, میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہر وقت اپنے اوپر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا جو ہے چیز ہو رہی ہے, یہ ایک نیوکلیر مسلمان پاکستان کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ لیجیٹمیسی دیتا ہے آپ کے سارے ایکشنز کے لیے. اس کے لیے گھوڑا چاہیے ان کو, گھوڑا غلط چن لیا, پہلے بھی غلط چنا ہے اس خطے میں, ادھر بھی غلط چنا ہوا ہے, لیکن وہ تو بات کی بات ہے. اب جو ہم لوگوں نے ایک جنگ کیا ہے, ہم لوگوں نے جس طریقے سے اس کو ایکسپوز کیا, پہلی جگہ میں ان کو بتا دیا, اس کو ابھی آپ نے ٹو اس لاجیکل کنکلوژن لے جانا ہے کہ ان کے جو عزائم ہیں ان کو ابھی ہم نے کیسے بتانا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا, نقشہ بھی دکھایا ہوا ہے لقمان صاحب کے پروگرام میں, میکن انہوں نے بھی مدد کی اس کے پریپیئر کرنے میں, بالکل ایکوریٹ نقشہ ہے. 16 سے 18 20 اب زیادہ بھی ہیں لائیو انسرجنسیز ہو رہی ہیں, ان میں انڈیا کی یہ جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں یہ پورے انڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں, جس میں سے کئی میجر حصے جو ہیں وہ جو بہت انفیسٹڈ ٹیررسٹ انفیسٹڈ انسرجنسی جو ہو رہی ہیں ادھر وہ ٹھیک ہے. یہ ابھی تو یہ لالا پڑا ہونا چاہیے آپ کو کہ اس وقت جب یہ کچھ اور تھوڑا سا کچھ ہوئے گا, یہ اس کا کون رکھوالا ہے. الحمدللہ میں آپ کو یہ اس پروگرام میں بتا سکتا ہوں, پاکستان کا نیوکلیر ایسٹ کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ اتنا پختہ ہے کہ یہ بھی ان کو اتنی تکلیف دے رہا ہوتا ہے ہر وقت اس کے بھی پیچھے اسی لیے ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم از ون آف دی بیسٹ, آئی گیس. جی آئی وڈ سے ایون بیٹر دین دی امریکنز. ان کا بھی جی وہ ایک B-52 نیوکلیر بام لے کے اڑ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. یہ تو وہ ہے نا جو آپ کو پتا, وہ تو سمندر میں بھی گرا ہوا ہے 2-3 دفعہ. یہ جو سب سے پہلے جو آپ نے جو فیول دیا ہے اسرائیل کو, وہ جو شپ ان کے پورے غائب ہو گئے. 2002 میں ہم نے ایک اسٹڈی کیری کی, یہ ماریہ سلطان بھی آپ کے ایک دفعہ پروگرام پہ, یہ بھی اس میں شی واز دیئر. ہم نے ویسی کیری, میں 2002 کی بات کر رہا ہوں, 22 لیکس ہم نے انڈیا کے نیوکلیر انسٹالیشنز میں سے پکڑی, ڈاکیومنٹڈ ہے 22 لیکس. جی لیکس کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے, یہ نہیں کہ دھواں نکل گیا, چیزیں مسنگ ہیں اینڈ دے آر ڈاکیومنٹڈ. لیکن سبحان اللہ یہ کیسے چھپاتے ہیں چیزوں کو. وہ انہوں نے پوری دنیا کو گانے بجانے میں لگا دیا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے اس گانے بجانے کے پیچھے یہ کر کیا رہے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دے آر اباؤٹ ٹو فال اپارٹ, دے نیڈ ٹو بی پروٹیکٹڈ. میں تو اس پروٹیکشن کی کل بات کر رہا تھا کہ ان کو تو ہم نے پروٹیکشن دینی ہے تاکہ یہ ہمارے اس خطے میں, پورے دنیا کے خطے میں یہ مصیبت ہمیں نہ پڑ جائے, کیونکہ یہ تو اتنے انفیسٹڈ ہیں اس وقت انسرجنسی سے, اور ان کی ذہنیت اتنی خراب ہو گئی ہے بیچاروں کی کہ ان کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. دے ہیو ٹو بی ٹاٹ, دے ہیو ٹو بی گیون the right way of how to do the right thing. میں وہ کہتا ہوں نا کہ ایک چھوٹی سی بات ہے, we don't have no issue with the Indian people. ٹھیک ہے جی, ایک خاندان ہے آگے پیچھے سارا کچھ. ہم تھوڑا سا میں ایک صرف بات کروں گا پھر کنٹینیو کریں گے گفتگو آپ کی طرف کہ یہ نقشہ, یہ جو آپ کلوز اپ لے اس نقشے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ انڈین پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں دس از واٹ از ہیپننگ. کیونکہ وہ گانے بجانے والی آپ کی بات ہے اس میں لگا کے ان کو رکھا ہوا ہے, اور سٹوری بالکل ڈفرنٹ ہے کہ یہ انڈیا میں دیکھیں جی نیو انڈین اسٹیڈی آپ کا بالکل, آپ تو بالکل ہمارے پنجاب جتنی رہ جاؤ گے. بنگلہ دیش کا ایک طرف پرابلم, آسام کا آپ کو ایک طرف پرابلم, ساؤتھ یہ جو آپ کا ہے انڈین اسٹیٹ, یہ دیکھیں آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, پھر آپ اوپر آ جائیں تو یہ آپ راجستھان کو اسٹیٹ کو دیکھیں, خالستان کا ایشو الگ, کشمیر تو خیر چیپٹر یہ الگ آ جاتا ہے کہ نا دس از دی پرابلم وچ انڈیا از فیسنگ اینڈ دا پیپل آف انڈیا شوڈ انڈرسٹینڈ کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دیم. ہمارا تو چھوڑے, ہمیں تو مسئلے اگر ہے تو ہم نے اس کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. اور آپ کی نیوکلیر آرسنل جو بھی حساب کتاب وہ کس طریقے سے ڈسٹروائے ہوگا, دا بگر
اس کو کنٹرول کرنا. اور اس وقت اور 600 ریاستوں میں سے آپ نے بتایا تو زید صاحب 200 ریاستوں میں بغاوت کی تحریک سٹارٹ ہو چکی ہے. اور کس طریقے سے انڈین آرمی نے باقی باتیں چھوڑ دیجیے, ہماری ٹوٹل جتنی فوج انڈیا نے اتنی اس سے زیادہ فوج تو صرف کشمیر میں لگا کے کشمیر کو کنٹرول کرنے کی وہ بات کرتے ہیں. ایک بات اور کر کے پھر شاید پلیز صاحب سے بھی, بیکاز ان کی انپٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس وقت تک کا جو یو این ہے اس کے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے, امریکہ, کرسچن, میں یہ کرسچن اور مسلمان کی بات نہیں کر رہا, آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیوں مسئلے دنیا میں چل رہے ہیں, کیوں مسلم باعث ان کا ہوا ہے, اور یہ بائی ڈیزائن ہو رہے ہیں. امریکہ کرسچن, یو کے کرسچن, فرانس کرسچن, رشیا آرتھوڈاکس کرسچن اینڈ چائنا مکس کر لیں. 20-22 سال تو ویسے ہی ان کو آنے نہیں دیا, اوپر سے آپ ہندوؤں کو لے آئیں. اس ورلڈ باڈی میں کوئی آپ کو مسلمان کی ریپرزینٹیشن نظر آ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. حالانکہ ہمارے ہر جگہ پہ سو کالڈ ان کے مطابق مسلمانوں کے ایشوز ہیں, تو ڈیفینڈ کس نے کرنا ہے؟ یہ ریپرزینٹیٹو باڈی ہے, ڈیموکریسی کے یہ چیمپئنز ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, سب سے پرانی, یہ کہتے ہیں سب سے بڑی. ٹھیک ہے, تو یہ ریپرزینٹیٹو باڈی ہے. اس میں واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از دس کہ یو نیڈ ٹو ایکسپینڈ اٹ. یس, ہر کانٹیننٹ سے آپ ایک مسلمان ملک کا لیں, کوئی 5 مسلمان ملک اس میں آنے چاہیے. اس میں برازیل کو ڈالیں, ایکسس پاورز جو ساری تھی پرانی ڈسٹریبیوٹ کریں, اٹلی, جرمنی, جاپان, ان کو ڈالیں, اینڈ کینیڈا, میکسیکو کو بھی ڈال دیں. اور یہ 5 پرماننٹ ممبر جو ہے نا, ان کو کہیں کہ تم ہمیشہ اس میں ڈزنٹ میٹر. ناؤ لیٹ سے 20-22 ہو جاتی ہیں, اس میں جو بھی پرابلم آتی ہے آپ اس کو کہیں, آپ ڈیبیٹ کریں اینڈ اس کے اوپر ووٹ کریں ڈیموکریٹکلی. ٹھیک ہے, ریپرزینٹیٹو باڈی, آپ کو سولوشنز مل جائیں گے, آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اگر آپ انڈونیشیا میں دیکھتے ہیں مسئلہ, بوسنیا میں دیکھتے ہیں مسئلہ, آپ کو عراق میں دیکھتے ہیں مسئلہ, آپ کو افغانستان, یا مسئلے کریٹ بھی کر دیے جاتے ہیں. تمام کے تمام مسائل جو ہیں وہ صرف مسلمان اسٹیٹس میں. مجھے اور کوئی بڑے جو ایک آدھ مسئلہ مجھے آئرش اور انگلینڈ کا وہ نظر آتا تھا, جو آئرش ریپبلکن آرمی وہ انہوں نے سالو کر لیا, حالانکہ وہ بہت بڑا مسئلہ تھا. میرے خیال میں مسئلہ کشمیر سے بھی بڑا ایشو تھا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے؟ میں آپ امیجن کریں, یہ ایک ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں, ریپرزینٹیٹو باڈی ہے, ریپرزینٹ کرتا ہے ایک ملک ادھر, اور جو سارے ایشوز ہیں. اب وہ اسی طرح کہ اگر آپ کورٹ کچہری میں جائیں تو جو ایک وقت کوئی بندہ ریپ ہو گیا مسلمان, یا کوئی مرڈر ہو گیا, اس کے پاس ڈیفینس لائر ہی نہیں ہے. آپ ہی نے, میں آپ کے پاس ہی جاؤں گا, آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ کیا آپ نے میرے بارے میں کرنا ہے, اور جو آپ بتا دیں گے وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, زید صاحب کمنگ ٹو یو, یہی چیز جو بغیر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی, ایک گلوبل آؤٹ لک کی میں بات کر رہا ہوں. ہم چھوٹے ایشو میں نہیں جا رہے کہ انڈیا پاکستان کیا ہے کیا نہیں. یہ جو ایک اوور آل کیریکٹرز ہیں, اور اس میں ایک انڈیا بھی ایک کیریکٹر ہے, اور انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے ایک سرٹن پروگرام کے لیے, لانگ ٹرم پروگرام کے لیے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے فیصل, ابھی کل یا پرسوں ڈاکٹر سمر مبارک من کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر میسائلز انڈیا کے ہر حصے پر ہٹ کر سکتے ہیں, لیکن ریالٹی اس سے زیادہ ہے. اور اسرائیلیز کو یہ معلوم ہے, کہ ہمارے میسائل اسرائیل کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک ایسا تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے کہ جس پر وہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اس وقت 1968 سے جو ریلیشن شپ بلڈ ہوا تھا را اور موساد کا, 1992 میں ڈپلومیٹک ریلیشنز بنے ہیں انڈیا اور اسرائیل کے, کیونکہ وہ انڈیا یاسر عرفات سے بھی اتنے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں بناتے تھے, لیکن سیکرٹ سروسز ریلیشن شپ ان کے بہت پرانے ہیں. اور ایسٹ پاکستان کو توڑنے میں بھی جو مشورہ لیا گیا تھا انسرجنسیز کریٹ کرنے کا, وہ موساد کا تھا. اور آج بھی کشمیر میں انسرجنسیز, تحریک آزادی کو روکنے کے لیے اتنی بھاری پینیٹریشن ہے انڈین سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں موساد کی, کہ لٹرلی موساد کنٹرول کر رہا ہے ان پالیسیز کو جو پاکستان اسپیسیفک ہیں, جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں, جو ڈرونز ہیں, جو سیٹلائٹ اوپر مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان کو, وہ تمام اسرائیلیز ہیں. اور دیکھیے, اسرائیل نے کھلم کھلا اعلان جنگ ہمارے خلاف کیا ہوا ہے. انڈیا کی قوم کو ہم سمجھانا چاہیں گے یہ بات, اس وقت ہم انڈیا کی قوم کو ایڈریس کر رہے ہیں, ہم ان کو سمجھانا چاہیں گے کہ تم اسرائیل کے پھندے میں آ کر ہم سے خام خواہ بلا وجہ کی دشمنی مول مت لو, کیونکہ ہم تمہیں بھی ماریں گے اور اسرائیل کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل کا سولوشن وہی ہے جو خیبر سولوشن ہے. دیکھیے تاریخ میں ہم کو اس کی مثال ملتی ہے, مدینے کی اسلامی ریاست تھی جس کی مثال آج کی پاکستان کی ہے. اسی طرح مکے کی مشرق ریاست تھی جو آج کا ہندوستان یا بھارت کی ریاست ہے, اور مدینے کے نارتھ میں خیبر کی بستی تھی جو یہودی بسا کرتے تھے. اور فتح مکہ مسلمان 8 سال کوشش کرتے رہے مکہ فتح کرنے کی, مسلسل پرابلم کا